الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل محمدا نبيا ورسولا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. کوئی بڑے ہی بے ذوقی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی نہیں آتی. تو واجب ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر مکرم حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود میرے نہایت قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، حسب معمول سالانہ فتح مبالغہ کانفرنس جاری ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی آل زندہ ہے، اور جب تک چنیوٹ کا ایک مسلمان بھی زندہ ہے، یہاں اسلام باقی ہے، یہ کانفرنس ہوتی رہے گی. اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کی سب سے بڑی متاع ہے، متاع عزیز، کہ اس کے بغیر نہ توحید کا عقیدہ ہے اور نہ کو آخرت کا عقیدہ ہے. اس کے بغیر نہ ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں، اور نہ اجماع امت ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا عمل، ان کی استقامت اور اس امت کو عطا کیا ہوا دین اسلام جو صحابہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے.
کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے۔ آج بحثیں ہوتی ہیں اور نئے نئے دانشور جو دراصل دانشور ہوتے ہیں، دانشور نہیں ہوتے، کہ جناب حضور آخری نبی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن امت کی رہنمائی بھی تو ہونی ہے، اور نبوت کا فیض جاری ہے، اور کسی کو نبوت کا کوئی حصہ مل جاتا ہے تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہمیں یقیناً پریشانی ہے، صرف پریشانی نہیں، ہمیں سخت تکلیف ہے، ہمارے لیے یہ مصیبت ہے، ہمارے لیے یہ وبال جان ہے، اور ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا سب سے پہلا یہی زینہ ہے کہ یہاں اگر ہم استقامت کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو ایمان سے فارغ ہو جائے۔ کس نے بتایا ہمیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ کس نے بتایا ہمیں کہ یہ کتاب اللہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے؟ کس نے بتایا ہمیں اپنی حدیث کے ذریعے کہ یہ پورے قرآن کی یہ تشریحات ہیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ معروفات ہیں، یہ منکرات ہیں؟ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ آخرت ہے، زندگی یوں گزارنی ہے، قیامت یوں برپا ہوگی، اور قیامت کے یہ احوال ہیں۔ اور کس نے ہمیں بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اور آ کے ہمیں کیا دے گا؟ قرآن سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو لے آئے۔ مسیلمۃ الکذاب نے دو تین الٹی سیدھی اس نے ہانکی تھی، مفسرین نے ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں یہ بھی کچھ اس نے الٹی سیدھی باتیں کی تھی۔ الفیل و ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، سورہ فیل کے مقابلے میں اس نے اور بھی کچھ اس نے ہزلیات بکی تھی اس نے۔ تو جناب قرآن کے مقابلے میں دنیا میں کسی انسان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہو۔ سب انسانی عقل اور انسانی خواہشات کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے افکار اور نظریات اور ان کے مجموعے ہیں جو رت بدلتے ہی بدل جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ منظر بدلا وہ بدل گئے، خواہش بدلی وہ بدل گئے۔ مین میڈ لاز ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کے مطابق ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اسلام کسی قسم کے کسی تغیر اور تبدل کا قائل نہیں ہے۔ جو آ گیا بس اب یہ فائنل ہے، تکمیل ہو گئی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی، آیت تکمیل دین اس کو کہتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں تشریف لے گئے، اور وہاں اسٹوڈنٹس نے یہ پابندی لگائی کہ ختم نبوت پر بات نہیں کرنی، پھر تو تقریر آپ کی سنیں گے، سیرت بیان کرے، اور قادیانیوں کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتے۔ تو انہوں نے یہ آیات تلاوت کی، اس سے پہلی بھی یہ آیات بھی، اس سے آگے بھی کچھ آیا، رکوع پڑھا انہوں نے، اور اس کے بعد پوچھا تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تمہیں اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ میں کہا جی نہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ اگر اجازت دو اس کو ترجمہ کر دیں تو کر دیں۔ ترجمہ بیان ہوا، فرمایا اس کی تشریح بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے فرمائی ہے۔ کہو تو نبی کا فرمان سنا دوں؟ اب کیا کہتے کہ نبی کا فرمان نہ سناؤ؟ تو احادیث سنائی، کہا اس کی تفسیر بھی ہے۔ تو تقریر ہو گئی گھنٹہ بھر، لیکن تقریر کے دوران ایک عمل ایسا کیا انہوں نے جیسے ایک استاد، ہمارے علم و تعلیم کے اندر ایک اصول ہے، جو لوگ
ایجوکیشن جو سبجیکٹ ہے نا، جو اس سے وابستہ ہے، ریلیٹڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کو کہ سمعی بصری مواد طالب علم کو ساتھ دینا تاکہ سبق ازبر ہو جائے، وہ سن بھی لے دیکھ بھی لے، مثال دے کر اس کو بات سمجھایا جائے۔ تو شاہ صاحب کافی سارے لڈو بنوا کر ایک گٹھڑی میں باندھ کر ساتھ لائے تھے، بڑے عالی شان لڈو تھے۔ تو سٹیج سے اترے اور پہلی قطار میں جیسے یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں، جو بھی پروفیسرز اساتذہ بیٹھے تھے، تو شاہ صاحب نے ایک نکر سے سب کو ایک ایک لڈو دینا شروع کیا اور آخر تک گئے۔ درمیان میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے تو پوری کی پوری گٹھڑی اٹھا کے جتنے لڈو بچے تھے اس بچے کی جھولی میں رکھے اور فرمایا اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہن لڈو کسے نو نہیں ملنے، مک گئے تھے۔ مت لڈو لمن آ جاؤ تو سکن نبوت دا لڈو سانو مل جاوے۔ اے ہن جو کچھ ہے سارا اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جولی چ رکھ کے ہر نعمت پوری کر دی تھی۔ نعرہ تکبیر، عظمت تاجدار ختم نبوت، عظمت تاجدار ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی، نعرہ تکبیر۔ 20 منٹا جو نعرے باہر کر لے حالے ہوئے کوئی نہیں۔ تو جناب یوں بات کو سمجھایا، تو مقصد تو سمجھانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ختم نبوت کے اس علم کو بلند رکھنا ہے، یہ فضا میں لہراتا رہے، لوگ اس کی لہروں کو دیکھیں، اس کی کرنوں کو دیکھیں، اس کی روشنی کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اور دل مسرور ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قلب اور روح کے اندر اتر جائے۔ یہ مقصد ہے۔ یہ جو ہم ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں، فتح مبالغہ کانفرنس کا مقصد بھی عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ، اس کی دعوت، مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانا، اور جو گمراہ ہو گئے قادیانی ان کو دین کی دعوت دینا۔ یہ مقصد ہی یہی ہے ایک مسلمان کا، کہ کافروں کو دین کی دعوت، مسلمانوں کو دین کی یاد دہانی، مکالمہ، تواصی بالحق، اور اس تواصی بالحق کے راستے میں جو مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پر صبر کرنا، اور تواصی بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ اسوہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو ہم نے صبر کیا، بڑی مار کھائی ہم نے۔ آج قادیانی ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ حقیقت کی طرف آئیں، جائزہ لیں کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں، مرزا صاحب سے لے کر آج تک کیا آپ کرتے رہے ہیں، آپ نے انسانیت کی کیا خدمت کی ہے۔ روز اول سے ہم مسلمان، ہماری قیادت، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا ثناء اللہ امرتسری ہوں، وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری ہوں، وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں، احمد علی لاہوری، مفتی محمود، اور آج تک رحمہم اللہ، کوئی ایک کا نام لیں کہ جو تشدد کا پرچار کرنے والا ہو اور جس نے تشدد کی حمایت کی ہو کہ تم تشدد کرو اور پرتشدد تحریکیں چلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو۔ سب نے اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو تشدد سے روکا ہے۔ قادیانیوں کی تاریخ یہ ہے، روز اول سے قادیان کے اندر انہوں نے تشدد کو فروغ دیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری سب سے پہلے 1924 میں قادیان میں گئے ہیں اور حضرت انور شاہ صاحب کی صدارت میں تقریر کی ہے۔ اس جلسے پر قادیانیوں نے حملہ کیا، علماء کو زخمی کیا، مسلمانوں کو شدید ان تشدد کر کے ان کو زخمی کیا۔ تو شاہ جی نے ایک تقریر کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ رات انہوں نے کیا ہے، جو امن کے پیامبر ہیں، آپ نے ان کا امن دیکھ لیا رات کو، اس کے جواب میں ہم نے نہ ان کو گالی دینی ہے نہ ان پر ہاتھ اٹھانا۔ مرزا قادیانی نے پوری امت کو گالیاں دی ہیں، خود پڑھ لیں کتابیں، تفسیر کا موقع نہیں، مولانا الیاس چنوٹی آپ کو روز سناتے ہیں، پوری امت مسلمہ کو گالیاں دی ہیں۔
نبی کی زبان سے کبھی کوئی ہلکا لفظ نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ حضور السلام فرماتے ہیں انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں پر پھٹکار دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا میں۔ ہمیں تو دین یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ تھوڑا ہی وقت گزرے گا، صبر کرو اس پہ، اور اگلے سال تم دیکھو گے کہ یہاں زیادہ اللہ والے جمع ہوں گے، ایمان والے زیادہ تعداد میں آئیں گے اور دین کی دعوت اور عام ہوگی۔ تو 10 سال محنت ہوئی ہے 1924 سے 1934 تک۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ نے جو اس بندے کے قریب آیا نا، اس کے دل میں ختم نبوت کے تحفظ کا دیا جلا دیا اس نے۔ تو ایسا آدمی تھا، کمال آدمی تھا، پارس ہے نا جو اس کے ساتھ لگے گا سونا ہو گیا۔ کسی ایک بھی قریب آنے والے آدمی کو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پیغام ختم نبوت نہ دیا ہو اور اس مشن پر کھڑا نہ کیا ہو۔ ہیرے تراش کر انہوں نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو انہی ہیروں میں سے ایک عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھا۔ تو یہ وہ تسلسل تھا کہ انہی ہیروں میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ ہیرا تھا۔ ساری زندگی میں نے نہیں کبھی سنا کہ انہوں نے ختم نبوت اور محاسبہ قادیانیت، ان کی تردید و مذمت، اس کے علاوہ کوئی بات کی ہو، کچھ سوچا ہو۔ وہ تو لطیفہ بھی سناتے تھے تو وہ بھی اسی مضمون میں ہی سناتے تھے، لطیفہ بھی اسی مضمون میں سنا کے محفل کو ایسا زعفران کر دیتے تھے کہ کمال آدمی تھے۔ تو آج ان کا آگے یہ گلشن جو ہے پھل پھول رہا ہے اور یہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ ہاں، اس کو بڑا پانی ملا ہوا ہے۔ وہ میرے عزیز یہاں بات کر رہے تھے خون دینے کی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے آخری فرزند حضرت پیر جی سید عطا المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ایک وقت گزرا ہے ان کا بہت طویل، 24-25 سال انہوں نے مسلسل جناب نگر میں گزارے ہیں، گھر بار کو چھوڑا سب کچھ۔ آپ کو کیا بتائیں کہ یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، اور ان کی روح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کس طرح سرشار رہتی تھی، اور کس طرح حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے یہ لوگ۔ 1971 میں حضرت پیر جی گرفتار ہوئے چیچا وطنی میں، اور ایک قادیانی کے حوالے سے ایک کیس بنا، اس نے ایک مسلمان کو مار دیا، قتل کر دیا، غلام رسول کو، اور اس پر لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا، تحریک کھڑی ہو گئی، چیچا وطنی، ساہی وال، اکوڑا، میاں چنو، خانے وال، وہ آگے پتوں کی، لاہور تک یہ پورا ایریا جو ہے یہ ایک تحریکی شکل بن گیا اس کے اندر، اور پیر جی اس میں تحریک کر رہے تھے۔ تو گرفتار ہو گئے، پھر ضمانت ہوئی، آ گئے، پھر دوبارہ گرفتار ہو گئے، مارشل اللہ کورٹ میں ٹرائل ہوا، یحییٰ خان کا مارشل اللہ تھا، اور فوجی عدالت نے ان کو سزا دی 5 کوڑے، 6 مہینے قید بامشقت اور 8,000 روپے جرمانہ۔ تو شاہ صاحب نے بڑی خوشی سے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا جانیں کہ اللہ والوں کے پیچھے کتنی غائبانہ لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی رائے گڑھ میں پڑھتے تھے ان دنوں، انہوں نے مجھے سنایا، بہت عرصہ پہلے سنایا تھا حضرت پیر جی کی زندگی میں، کہ ایک دن ہم پڑھ رہے تھے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے وہاں رائے گڑھ میں، تو دوران سبق حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے، کہنے لگے مجھے ظاہر شاہ تم نے سنا ہے وہ عطا المحمد کو کوڑوں کی سزا ہو گئی ہے؟ کہ جی حضرت سنا ہے۔ تو پھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، او خدا کے بندے دعا کرو اس کے لیے، ورنہ ہم قیامت کے شاہ جی کو کیا منہ دکھائیں گے، اس کو کوڑے لگ گئے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ تو پتہ ہی نہیں ہے عطا المحمد شاہ جی کو، ان کے لیے وہاں دعائیں ہو رہی ہیں۔ کہتے مجھے ایک بوڑھیا ملی کو 90 سال کی عمر کی، جب میں رہا کے آیا تو اس نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس نے کہا او پتر میں تیرے واسطے 100 نفل
اللہ کو مننے سن میں وہ پڑھے. نعرہ تکبیر. عظمت تاجدار ختم نبوت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. تو یہ وہ دعائیں تھیں. کوڑے معاف ہو گئے. شاہ جی نے فرمایا میں جرمانہ بالکل نہیں دوں گا، میں قید بھگت لوں گا. پوری جیل کا جو میس تھا وہ قیدیوں نے ہڑتال کر دی، جیل میں ہنگامہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کھانا لنگر اس بندے کے سپرد کرتے ہو تو ہم اپنی ہڑتال ختم کرتے ہیں، ورنہ ہماری کھلی جائے. حضرت مولانا حبیب اللہ فاضل رشیدی بھی اس میں تھے، اور بھی لوگ تھے، اور میں ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا. ہفتے کے دن ہم جاتے تھے. اس جیل کے اندر حضرت یہ بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے اپنے بازو کو کاٹا، یہاں سے زخمی کیا، اس میں سے خون نکالا اور ایک عہد نامہ لکھا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا جاتا. اس وقت ربوہ بھی کھلا شہر نہیں تھا، اور اس میں لکھا کہ اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی محاسبہ قادیانیت کے لیے خرچ اور صرف کر دوں گا. اس راستے میں موت کو بھی قبول کروں گا، لبیک کہوں گا، اور اپنے عہد سے روگردانی نہیں کروں گا. اور بعض نجی مجلسوں میں کہا کہ میں شادی بھی نہیں کروں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ عہد نامہ خون کا لکھا ہوا، اتفاق ہے ان کے کاغذات میں کہیں پڑا تھا، رکھا ہوا تھا. تو وہ پچھلے دنوں میں نے بات کی تو پیر جی کے بیٹے مولانا عطا المنان مجھے بتا رہے تھے کہ وہ موجود ہے، میں نے دیکھا ہے اوپر. یہ لوگ تھے یہاں، مطلب خون دے دیں گے یہ کہنا بڑا آسان ہے. 11 حملے ہوئے ہیں یہاں چناب نگر میں ان پر قاتلانہ. کسی ایک کا بھی کبھی اخبار میں پڑھا آپ نے؟ وہ درویش آدمی تھا. فیصل آباد سے چنوٹ آنے کے لیے جیب میں کرایہ نہیں ہے، وہاں سے پیدل یہاں پہنچے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہ ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے سارے. یہ جتنی ہماری لڑی ہے نا بزرگوں کی، ہمارے اکابر کی، علماء حق کی، یہ ان کا کردار ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. موت سے آنکھیں چار کی ہیں انہوں نے. یہاں چنیوٹ میں کئی راتیں انہوں نے، ہمارے بھائی عثمان کے ہاں ایک اور بھی ساتھی ہے، ان کی وہ لونگز بھی چل رہی ہوتی تھی، اس کے اندر نیچے فرش پہ سو جاتے. یہاں سے پیدل کئی دفعہ چناب نگر گئے، وہاں سے پیدل آ گئے. نہیں ہے پیسے، نہیں ہے، آ گئے تو ختم کر دو. فقر بوزر کا اگر ہم نے اس دور میں کسی آدمی کے اندر اس کا اجرا دیکھا ہے تو وہ سید عطا المحمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے. آپ یقین فرمائیں. تو جناب ہم ان لوگوں کو اپنا رہنما بنا کر عمر کے اس حصے تک پہنچ گئے. 63 برس ہو گئے تو دانت بھی نکل گئے، بال بھی سفید ہو گئے. 2 خبریں آ گئی. تیسری خبر تو اب مطلب ہے کہ ملک الموت ہی لے کے آئیں گے نا. 2 خبریں آ گئی ہیں کہ تیاری کرو آخرت کی. تو آخرت کی تیاری صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں ہے. نعرہ تکبیر. یہ بیٹھے ہیں حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم، ان کے والد ماجد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں لیاقت باغ میں شاہ جی نے ایک تقریر کی تھی، اور اسی تقریر کا ایک حصہ محفوظ رہا چند منٹ کا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ 2 نمبری تو ہر جگہ چلتی ہے نا، وہ نیٹ پر بھی چل رہی ہے. مولوی خطبے پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، یہ شاہ جی کی تلاوت، یہ شاہ جی کی تقریر، یہ شاہ جی کا خطبہ، جو الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں. نہ اردو ٹھیک، نہ عربی ٹھیک، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک تقریر بچی اور حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہی ہم تک وہ پہنچی. حضرت پیر جی کو سب سے پہلے ملی اور پھر ہمارے گھر میں آئی اور پھر میں نے اس کو پھیلایا. تو اس میں شاہ جی نے ایک جملہ کہا کہ جب بھی کوئی نبی سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے. وہ کہاں کھڑے تھے؟ نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. اور آخری تقریر ملتان میں کی، اس میں فرمایا مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آئے اور پرچم ختم نبوت گرنے نہ پائے. تو آج
ہم سب کا جتنی دینی جماعتیں ہیں، دینی رہنما ہیں، دینی مدارس ہیں، دین سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، ساری قوم دین سے وابستہ ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہر مسلمان دین سے وابستہ ہے. درجات اپنے اپنے ہیں. کوئی دین کے کام میں باقاعدہ مشغول ہے، دعوت کے کام میں، سیاست کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، مختلف میدان ہیں، اور وہاں ہمارے مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں. ہم سب ایک ہیں، اور یہی ایک نقطہ ہے. توحید تو بعد میں آتی ہے، توحید تو حضور نے سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آ کے کس کو پتا تھا اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ بتایا، سمجھایا، نہیں مانتے تھے، اتنی دعوت دی، پھر فتح مکہ ہوا، پھر سب نے مان لیا. اور اسی تقریر میں شاہ جی نے محبت سے ایک جملہ بھی کہا، وہ بھی محفوظ ہے، کہ نمازاں تے اذاناں دے بغیر جب کلمہ پڑھو تے آکھیا کرو لا نبی بعد محمد ولا رسول بعد محمد ولا امت بعد امت محمد. اور فرمایا یہ پڑھ لیا کرو اذاناں تے نمازاں تو علاوہ. یہ بدعت نہیں ہوئے گی تے ساڈے مولوی غلام اللہ خان صاحب خاص طور پہ پڑھیا کریں. محبت کی بات ہے اس میں فرمایا. تو بڑی محبت تھی. شیخ القرآن بھی ہمارے ساتھ مجلس احرار میں رہے اور قادیان تک گئے. وہ وہاں انہوں نے احرار کانفرنس میں شرکت کی. محبت کرنے والے، یہ محبت آج تک قائم ہے. اور حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ 1953 میں گرفتار ہوئے ہیں ختم ملک کی تاریخ میں. 74 میں بھی وہ سالار بن کے آگے کھڑے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے بھی کھڑے تھے، کوئی بھی نہیں بھاگا. تو ہم آج بھی کھڑے ہیں، اور اس محاذ پر ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمیں استقامت عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹھ دکھا کے بھاگیں، یہ منافقین کا کام ہے. اللہ ہمیں ایمان والوں میں کھڑا کرے، استقامت عطا فرمائے، ایمان پر موت دے، اور قبر میں راحت نصیب فرمائے. قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں.